اللہ رب العزت نے اپنے لارائب کلام میں ارشاد فرمایا، میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل کتابیں نازل فرمائیں اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں، عزتوں اور عظمتوں کو بیان کیا اور کھول کھول کر بیان کیا، اور ہم نے جن کو بھی کتاب کا علم عطا کیا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین پر جا کر میرے بندوں کو میرے توحید کی معرفت عطا کرو اور انہیں بتاؤ کہ یہ ساری کائنات میں نے ایک نبی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تخلیق فرمائی ہے، ان کی آمد ہونے والی ہے، جب بھی وہ تشریف لائے ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سلسلہ کئی صدیوں تک چلتا رہا، انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے پہلے کتابیں نازل کی اور ان کتابوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، عظمتوں کو بیان کیا اور کھول کھول کر واضح بیان کیا۔ جس طرح سے والدین کے سامنے ان کی اولاد کا سراپا رہتا ہے، خط و خال رہتے ہیں، اسی طرح سے میرے محبوب ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سراپا بشریت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سراپا نورانیت کی تفصیلیں بیان کر کر کے ان کو یہ واضح کیا کہ میرے محبوب کی آمد پر انتظار کرتے رہو، اور جب میرے محبوب جلوہ نما ہو جائیں تو ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کی خدمت میں پیش رہنا ہے۔ اور انبیاء کرام تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، اے میرے رسول اعظام اپنی رسالتوں کو چھوڑ کر میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جانا ہے۔ اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ نمائی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے، جن کو اہل کتاب ہونے کا شرف تھا اور ان کو اپنے آپ میں ایک مان تھا، ایک فخر اور غرور تھا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ وہی نبی و مرسل ہے، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اس نبی کے وسیلے سے تم مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب وہ تشریف لے آئے ہیں فلما جاءہم، جب وہ تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں، ما عرفو، تو ان کی معرفت نہیں پکڑتے، ان کو پہچانتے نہیں ہو، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ صدیوں سے میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، کتابوں کا نزول فرمایا، تم جن کے وسیلے سے مدد مانگتے رہے، جن کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے، آج وہ نبی تم میں جلوہ نما ہو گئے، ان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، ان کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہو اور کفر کر رہے ہو، کافروا بھی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو تم جیسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی نبی کی معرفت حاصل نہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہچاننا، یہ کفر ہے، اور ایسے کافروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں دلائل دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے ہی معجزے عطا فرمائے، ان کی پیدائش کو ہی معجزہ قرار دیا، اور جب وہ لوگ ان کے گرد جمع ہوتے، جب وہ کسی مردے کو زندہ کرتے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے، تو ایک مجمع لگتا، قبیلے والے، برادری والے سب اکٹھے ہوتے، تو وہ بتاتے کہ لوگوں یہ مجھے کمالات، یہ معجزات مجھے نصیب ہوئے ہیں، یہ مجھے اس لیے عطا ہوئے ہیں کہ تاکہ اللہ کے بندے اکٹھے ہوں، ایک مجمع لگے، ذات برادری والے سب اکٹھے ہوں، تاکہ میں یہ اعلان کر سکوں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میرے بعد ایک نبی اور رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صدیوں سے یہ سلسلہ جاری کیا، اس لیے انبیاء سابقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی دعائیں مانگتے رہے کہ وہ ہمارے زمانے میں تشریف لے آئیں تاکہ ہم اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے خلیل آپ نے میرے گھر کی تعمیر فرمائی ہے، آپ مجھ سے جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی معاوضہ طلب کریں گے، میں رب اولا آپ کو عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی کی انتہا نہ رہی، انہوں نے اور کوئی دعا نہیں مانگی کہ جنت عطا ہو، جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہو، انہوں نے ایک ہی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے محبوب، میرے رب العالمین، آپ نے عالم ارواح میں ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ نبی و مرسل انسانی صورت میں، بشری صورت میں، نسل آدم میں جلوہ نما ہوں گے، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ ان کو میری نسل میں جلوہ گر کر دے، میری اولاد میں جلوہ گر کر دے، مجھے ان کا جد امجد بننے کا شرف عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں کہ میں ان کی نسل پاک میں جلوہ نما ہوا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلایا، اس لیے ہر نماز میں جب بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی امت کی دعاؤں میں یاد رکھا، اپنے درود پاک میں ان کو یاد رکھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ جو یہ آج سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ایک بشر، ہماری طرح ایک انسان تھے، کیا وہ یہ قرآن پاک کی آیتیں نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی آیتیں پڑھی، تو ان کا یہ سوال یہ بنتا تھا، وہ پوچھ سکتے تھے کہ حضور آپ کا بچپن ہمیں یاد ہے، آپ کا لڑکپن ہمیں یاد ہے، آپ کا عالم شباب ہمیں یاد ہے، اب آپ پیرگی کے عالم میں آ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی عمر مبارک 40 50 یا 60 سال کے قریب بنتی ہے، حضور یہ صدیوں سے پہلے آپ کا ذکر خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس بات میں حق بجانب تھے، وہ عرض کر سکتے تھے، سوال پیش کر سکتے تھے۔ کسی صحابی رسول نے کھڑے ہو کر یہ سوال نہیں کیا کہ حضور یہ کیسے ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا ایمان سے بتائیے کہ ہم میں سے جو بھی شخص ہو، یہاں پہ بزرگ ہو، عمر میں زیادہ ہو، تعلیم میں زیادہ ہو، اور اس کی عمر 80 85 یا 100 سال ہو، اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ آج سے 500 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ فلاں لائبریری میں لکھی گئی ہے، وہ لکھی ہوئی پڑھی ہوئی ہے، اس میں جو نام ہے وہ میرا نام ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، آپ ہماری برادری کے بڑے ہیں، آپ علم میں بڑے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ کی عمر ہم سے زیادہ ہے، مگر قطعی طور پر ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ 500 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، وہ فلاں لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کا نام ہے، ہم یہ قطعی طور پر بات نہیں مانتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین بھی کھڑے ہو کر عرض کر سکتے تھے، حضور انجیل کا زمانہ 500 سال پرانا زمانہ ہے، تورات شریف کا زمانہ کئی ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کئی ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے، یہ قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے تذکرے سب کا کتابوں میں موجود ہیں، انبیاء کرام آپ کی امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے، حضور یہ ہماری بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کا بچپنا یاد ہے، آپ کا لڑکپنا یاد ہے، آپ کا شباب یاد ہے، آپ کا اب آپ پیرگی کے عالم میں موجود ہے، حضور آپ سے بڑے بڑے صحابہ آپ سے عمر میں زیادہ ہیں، وہ ان کو بھی آپ کا بچپن سب کچھ یاد ہے، وہ یہ بات پوچھ سکتے تھے، عرض کر سکتے تھے، مگر کسی صحابی نے کھڑے ہو کر یا کسی صحابیہ نے یہ سوال پیش نہیں کیا۔ کسی صحابی کا کھڑے ہو کر یہ سوال پیش نہ کرنا، کسی صحابیہ کا یہ کھڑے ہو کر سوال پیش نہ کرنا، اس بات کی بین اور روشن دلیل ہے کہ ایک صحابی کا نہیں، دو صحابہ کا نہیں، بلکہ کل جمیع صحابہ و صحابیات کا یہ ایمان اور ایقان تھا کہ اللہ نے ساری کائنات کو بعد میں بنایا ہے، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نبی کے نور کو جلوہ گر کیا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی بات ہو رہی تھی۔ وہ اگر ہم جیسے نااہل نالائق لوگ ہوتے تو عرض کر سکتے تھے، ان کی فہم پہ فراست پہ لاکھوں سلام، وہ براہ راست سینہ نبوت سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کمالات کو سنا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں اور عظمتوں کو سنا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں آتا ہے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور یہ جو اللہ تعالیٰ اتنے آپ کی شانی عزت عظمت بیان فرما رہا ہے، متا واجبت لکن نبوہ، اے میرے محبوب آپ یہ ارشاد تو فرمائیں آپ مقام نبوت پر کب فائز ہوئے،
کہ سابقہ انبیاء آپ کے امتی بننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضور یہ بتائیں تو صحیح، آپ مقام نبوت پر کب فیض ہوئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کے سوال کو سنا، بلا تعمل، بغیر کسی وقفے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون تو نبیوں و آدم بین الماء والتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کون تو نبیوں و آدم بین الروح والجسد، کہ میسرا یا ابا ہریرہ، میں اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھا جب تمہارا باپ آدم بھی ابھی تخلیق نہیں ہوا تھا، وہ بھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی وہ روح اور جسم کے درمیان میں تخلیق پا رہے تھے، اس وقت بھی رب نے مجھ پر نتاج نبوت سجایا ہوا تھا۔ تو کسی صحابی رسول نے بھی یہ سوال پیش نہیں کیا۔ اسی طرح سے اور دیگر احادیث مقدسات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں، عزتوں، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارے یہ بے لوث عشق سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم اخیر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لازوال عشق عطا فرمائے۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔